إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیز بچوں، دنیا میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کا اعتقاد رکھنا بہت ضروری ہے. ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی اگر آپ چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حلاوت اور چاشنی حاصل کرنے کی 3 چیزوں میں ایک چیز یہ بھی بتایا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے. ہم جس سے محبت کرتے ہیں اسی کے ساتھ کل قیامت کے دن ہوں گے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بات یہ سن کر ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے فرمایا ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کے ساتھ کل قیامت کے دن ہوگا. اور جگ ظاہر ہے کہ ہماری محبت کا محور و مرکز تمام مخلوقات میں سب سے پہلا درجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے اس عقیدے کا اظہار فرمایا، بیان کیا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر متفق علیہ روایت ہے. بخاری شریف کے اندر کتاب الایمان میں حدیث نمبر 15 کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت آتی ہے. امام بخاری نے یہ چیپٹر باندھا باب حب الرسول من الایمان،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. یہ ایمان کی بات ہے کہ کوئی رسول اللہ سے محبت کرتا ہو. اور اس کے تحت انہوں نے حدیث ذکر کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین وفی روایہ واہلہ ومالہ، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بچے اور اپنے باپ اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے نہ محبت کرنے لگے. بڑی واضح حدیث ہے اور بڑا واضح عقیدہ بھی بیان کیا گیا ہے. اس لیے خود سے محبت کرنا، اپنے بچوں سے محبت کرنا، بیوی سے، باپ سے، آل اولاد سے، خاندان سے، گھر سے، بھائیوں سے، مال سے، گھر سے، مکان سے، تجارت سے، ان سب سے محبت کرنا جائز ہے، صحیح ہے. اسلام اس کے مخالف نہیں ہے. لیکن اسلام رتبہ بتا رہا ہے کہ آپ کی محبت کا پہلا حقدار کون ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مخلوقات کی اگر بات کی جائے تو ہماری اور آپ کی محبت کا پہلا حقدار اگر کوئی شخصیت ہو سکتی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی ہے. اگر کوئی شخص اپنی محبت میں پہلا درجہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر خود کو یا اپنی بیوی کو یا اپنے بچے کو رکھتا ہے، عقیدے کے اعتبار سے وہ آدمی غلط راستے پہ ہے، گنہگار ہے. کیونکہ ابھی میں بتاؤں گا سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ دھمکی دی ہے اگر کوئی اللہ اس کے رسول سے زیادہ کسی اور چیز سے محبت کرتا ہے. محبت کرنا جائز ہے، میں نے پہلے بتایا، لیکن اگر آپ اس سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین سے زیادہ کسی اور چیز سے محبت کرتے ہو تو گنہگار ہو. اسی لیے صحیح بخاری کی کتاب الایمان والنذور کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے. 6632 حدیث کا نمبر ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے. حضرت عمر اس وقت فرمانے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنے نفس کے، سوائے اپنے جان کے. ہر انسان کو اپنے جان اور اپنے نفس کی پرواہ ہوتی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی فطرتی اور اسی طبعی اعتبار سے اپنی جان سے، اپنے نفس سے پیار ہے، محبت ہے، لگاؤ ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگو. عمر فاروق نے فرمایا اے اللہ کے نبی، اسی وقت فوراً بغیر کسی لمحے کو ضائع کیے ہوئے میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان سے، اپنی سوچ سے، اپنی سمجھ سے، اپنے ہر چیز سے زیادہ، یعنی مخلوقات میں ہر چیز کے مقابلے میں اے اللہ کے نبی آپ کو پہلے نمبر پہ رکھوں گا، آپ سے سب سے زیادہ محبت کروں گا. دنیا میں میری محبت میں اگر کوئی پہلا درجہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین، اور اللہ کے بعد اگر کوئی دوسرا میری محبت کا حقدار ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ جب کبھی تمہیں کسی کام میں ٹکراؤ نظر آئے
تمہارا دل کہے کہ یہ کرو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ کرو، اس وقت آپ کو اپنی اسی محبت کو سامنے لانا ہے اور اپنے دل کی بات کو اور اپنی سوچ کو، اپنی خواہش کو پسے پشت ڈالنا ہے، چھوڑنا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے کرنا ہے۔ یہ اس محبت کا مطلب ہوا۔ آج ہم اور آپ ہر کوئی یہ تو کہتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں، بعض لوگ تو اس کو عشق سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی بات جہاں آ جاتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی بات آ جاتی ہے، تو پھر یہ زبانی دعویٰ کے علاوہ کچھ سچا نظر نہیں آتا۔ اپنی جان سے زیادہ محبت کا مطلب یہی ہوا کہ جب کبھی آپ کو ٹکراؤ نظر آئے تو خود کو چھوڑ دو، مال و اولاد کو چھوڑ دو، گھر پریوار کو چھوڑ دو، محمد الرسول اللہ نہ چھوٹنے پائیں۔ یہی اللہ کے نبی نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نگاہ میں اس کے مال اولاد اور دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب اس کا مطلب سمجھ میں آیا۔ اس بات کی وضاحت قرآن سے دیکھ لیجئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ محبت کرو، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے دھمکی بھی دی ہے کہ اگر نہیں کرو گے سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت، تو آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ قرآن کی سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، گنتی جائیے 8 چیزوں کو اللہ نے خاص طور سے ذکر کیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اگر تمہارے باپ، تمہارے دادا، تمہاری ماں، تمہاری دادی، تمہارے باپ دادا، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہارے قریبی رشتہ دار، خاندان کے لوگ، اور تمہاری اپنی کمائی ہوئی دولت، تمہارا اپنا کھڑا کیا گیا بزنس، تمہاری اپنی محنت سے کمائی گئی کوٹھی اور محل، یہ ساری کی ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی، اگر اللہ اس کے رسول اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ عذاب لے کر آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین 8 چیزوں کو گنانے کے بعد یہ فرما رہا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہاری نگاہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی تمہارا باپ آ جائے، باپ کچھ اور کہہ رہا ہو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کہہ رہے ہو، اس وقت تمہیں جو ایکشن لینا ہے، تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانا ہے۔ اگر نہیں گئے، تم نے باپ کو فوقیت دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ نے فرمایا دنیا میں تم فاسق کہے جاؤ گے، یعنی کہ اللہ کے رسول کی اطاعت سے باہر نکلنے والوں کی لسٹ میں آ جاؤ گے۔ اور اللہ فرما یاد کرو، انتظار کرو، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب بھی آئے گا۔ اگر مقابلے میں کبھی بیٹا آ جائے تو بیٹے کو بھی چھوڑنا ہوگا، بھائی آ جائیں تو بھائیوں کو بھی چھوڑنا ہوگا، بیوی آ جائے تو بیوی کو بھی چھوڑنا ہوگا، یعنی اس کی بات کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ اور اگر ہمارا اپنا مال اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے تو ہمیں اپنے مال کو بھی چھوڑنا ہوگا، اپنی تجارت کو بھی چھوڑنا ہوگا، اپنے گھر مکان کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ ہمیں کس چیز کو نہیں چھوڑنا؟ اللہ کی محبت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، اور اللہ کے راستے میں جہاد کو۔ اللہ نے جو تعبیر استعمال کی ہے، فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جس کو آپ کماتے ہو، محنت کر کے جمع کرتے ہو، وہ بھی آپ کو اگر دین سے دور کرنے لگے، چھوڑ دو جائے ایسا مال بھاڑ میں۔ لیکن کب؟ جب دین کے آڑے آ جائے، وہ آپ کو روکنے لگے کہ نہیں اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں مال نہیں ملے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو، یہاں مال ورسس دین ہو گیا، اس موقع پر آپ کو دین کو اونچا کرنا ہے۔ یہی محبت کا تقاضا اللہ اس کے رسول سے ہے۔ اور آگے فرمایا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تمہاری اپنی تجارت جس کو آپ نے محنت کر کے کھڑا کیا ہے،
تخشون کسادہا، جس کے ماد پڑ جانے کا، جس کے گھاٹے میں جانے کا، نقصان ہو جانے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے۔ بعض علماء نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ تجارت میں گھاٹے کا ڈر کیا مطلب ہے کہ آپ نے مال لا کے رکھ لیا، اب کوئی خریدار اس کا نہیں ہے، آپ کو ڈر لگا رہا کہ میرا مال ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے مال لا کے رکھ لیا، مارکیٹ سے اس کی ویلیو ختم ہو گئی، آپ کو گھاٹا لگ جائے گا۔ آپ نے مال لا کے رکھ لیا، آپ کا مال ہی ڈیٹ ایکسپائر ہو گیا، آپ کا گھاٹا لگ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وہ تجارت تخشون کسادہا، وہ تمہاری تجارت جس کے نقصان ہو جانے سے تم ڈرتے ہو، اگر تمہاری وہ تجارت اللہ اس کے رسول کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو تجارت کے اوپر اللہ اس کے رسول کی محبت کو تمہیں رکھنا ہوگا۔ نہیں رکھو گے تو دنیا میں فاسق کہلاؤ گے۔ فاسق اسے کہتے ہیں جو کوئی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے، اسے فاسق کہا جاتا ہے۔ چوری کرے تو وہ، کوئی مسلمان چوری کرے تو فاسق مسلمان ہوتا ہے، کوئی مسلمان زنا کرے تو فاسق زناکار ہوتا ہے۔ ایسے فرمایا اگر کوئی مسلمان اپنی تجارت، اپنے کاروبار، ماں باپ، بھائی، خاندان کو اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے اور اس کے بعد اللہ اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی فاسق مسلمان ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑی دھمکی جو اللہ نے دی ہے، فتربصوا، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تمہارے اوپر عذاب لے آئے۔ بات معمولی نہیں ہے، بات بڑی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا بڑا طبقہ جو عشق رسول کا دم بھرتا ہے، وہ سیمپل بنے ہوئے ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی سے سچی محبت ہم ہی کرتے ہیں۔ ہم کل بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، آگے بھی کہیں گے۔ صرف دعوے سے کسی کی بات سچی نہیں ہوتی جب تک کہ ثبوت نہ دے، جب تک کہ وہ دلیل نہ پیش کر دے۔ ہم نے بتایا محبت کرنے کا مطلب کیا ہوا، محبت دل سے کی جاتی ہے، اور وہ زمین پر کیسے دکھائی دے گی جب آپ اس کی بات کو ماننے کو تیار ہوگے۔ اور کس لیبل تک ماننے کو تیار ہوگے؟ اس لیبل تک کہ بیوی بھی اگر کوئی بات کہتی ہے میں اس کی بات نہیں مانوں گا، محمد الرسول اللہ کی بات مانوں گا۔ باپ بھی کوئی بات کہتا نہیں مانوں گا، میں محمد الرسول اللہ کی بات مانوں گا۔ یہ لیول ہمارے اندر آنا چاہیے، اور یہ ان کے اندر نہیں پایا جا رہا جو عشق نبی کا دم بھرتے ہیں۔ وہ خود نبی کی محبت کا جلوس کر کے خود اسی مجلس میں نبی کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ دعوی محبت غلط ہے۔ محبت ہے تو اس کے اظہار کے لیے دلائل بھی ہونے چاہیے۔ آئیے میں کچھ نمونے آپ کو دوں کہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے اس آیت پہ کھڑا اتر کے دکھایا تھا۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہارے باپ بھی تمہارے دین کے مقابلے میں، اللہ اور رسول کے مقابلے میں آ جائیں تو باپ کو چھوڑنا ہوگا۔ ایک صحابی ہیں جو رئیس المنافقین ابن ابی کے بیٹے ہیں، جنگ کا موقع چل رہا ہے، رئیس المنافقین نے کہہ دیا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ واپس مدینہ چلو، ہم مدینے میں جو لوگ ہیں عزت دار ہیں، جو باہر سے آئے ہوئے ہیں وہ بے عزت لوگ ہیں، وہ ذلیل لوگ ہیں، ہم مدینے میں پہنچنے کے بعد ہم عزت دار لوگ ان ذلیل لوگوں کو مدینے سے باہر کھدیڑ دیں گے، بھگا دیں گے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی کو ذلیل کہا منافق نے۔ حضرت عمر کو پتا چلا، عمر فاروق نے فرمایا اے اللہ کے نبی اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر جلد بازی نہ کرو، میں نہیں چاہتا کہ مارکیٹ میں یہ بات پھیلے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو خود قتل کرتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی کو یقین تھا کہ یہ منافقوں کا سردار ہے، یہ جہنم کی اتھاہ گہرائی میں جانے والا ہے، لیکن اللہ کے نبی اسلام کی ریپوٹیشن کے لیے فرما رہے میں نہیں چاہتا کہ مارکیٹ میں یہ بات پھیلے کہ محمد الرسول اللہ خود اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے عمر فاروق کو روک دیا۔ ان کے بیٹے کو پتا چلا جو کہ صحابی رسول تھے، ان کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے باپ نے برا بھلا کہا، ذلیل و رسوا کا، گستاخ کا کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، یہاں میرا باپ ورسز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو گیا۔ اے اللہ کے نبی اگر میرے باپ کے گردن اتارنے کا آپ حکم ارشاد فرمائے تو اے اللہ کے نبی وہ حکم مجھے دیں گے، میں آپ کے سامنے اپنے باپ کی گردن لا کے حاضر کر دوں گا۔
یہ صحابی نے قرآن کی آیت پر کھڑے اتر کر دکھایا، جبکہ معاملہ وہ آیا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے آرڈر دیا ہی نہیں، بلکہ آگے چل کے اللہ کے نبی نے اس رئیس المنافقین کی نماز جنازہ بھی پڑھائی جو آپ بارہا سنتے رہتے ہیں۔ لیکن صحابی کا جذبہ دیکھو، جہاں ورسز باپ اور پیارے نبی آ گئے، انہوں نے اپنے باپ کو چھوڑا، محمد الرسول اللہ کی شان کو، عظمت کو بڑھایا۔ اور ایسے بیٹے کا معاملہ دیکھو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر میں ہیں اور اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گئے ہیں۔ مشرکین کے ساتھ میں ابو بکر صدیق کا ایک بیٹا بھی ہے جو ابھی اسلام نہیں لایا، وہ بھی لڑنے کے لیے آیا ہے۔ بعد میں چل کے وہ مسلمان ہو گئے، بعد میں کہتے ہیں او ابا جان، او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ ہمارے سامنے جنگ کے لیے آئے تھے، مسلمان بدر میں آئے تھے اور ہم مکے سے آئے تھے، تو میں بھی ان میں لڑنے کے لیے آیا تھا، میری تلوار کے نیچے آپ بھی آ گئے تھے، میں چاہتا تو آپ کو مار سکتا تھا، گردن اتار سکتا تھا، لیکن باپ ہونے کے ناطے میں نے آپ کو چھوڑ دیا، میں نے اپنی نظریں دوسری طرف کر لی اور میں نے آپ کو جانے دیا۔ ابو بکر صدیق کا کہنا سنو، او میرے بیٹے، اگر اس وقت تم مجھے نظر آئے ہوتے تو میں تمہیں نہیں چھوڑتا، میں تمہاری گردن اتار دیتا، کیونکہ محمد الرسول اللہ کا جانی دشمن، محمد الرسول اللہ سے جنگ کرنے والا انسان دنیا میں رہنے کے قابل نہیں، میں نہیں دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو، میں تمہاری گردن وہاں بھی اتار دیتا۔ ابو بکر صدیق نے ثابت کیا کہ جہاں بیٹے اور اسلام ورثہ جائے گا، بیٹے کو ہم چھوڑ دیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبھائیں گے، وفاداری کریں گے۔ بھائی کا معاملہ دیکھو، مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے۔ بدر کی جنگ ختم ہو گئی ہے، مسلمانوں نے 70 لوگوں کو، 70 کافروں کو قیدی بنا لیا ہے، 70 لوگوں کو قتل بھی کر ڈالا ہے۔ میدان میں سارے کے سارے لوگ موجود ہیں۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کا سگا بھائی قیدی بن کر آیا ہوا ہے، ایک صحابی اس کے ہاتھوں میں رسی باندھ رہے ہیں۔ مصعب ابن عمیر کا وہاں سے گزر ہوا کہنے لگے، او میرے پیارے ساتھی، او اللہ کے نبی کے پیارے صحابی، میرے بھائی، اس کے ہاتھ میں سختی سے رسی کو باندھو، اس کی والدہ محترمہ بڑی مالدار ہے، کچھ مال فدیہ میں تمہیں دے کے جائیں گی۔ بھائی کہنے لگا جو مصعب ابن عمیر کے سگے بھائی ہیں، او مصعب ابن عمیر، تم کیا بات کر رہے ہو، تم تو میرے سگے بھائی ہو، آج ترس کھا جاؤ، آج تم میرے بارے میں اپنے ایک غیر سے کہہ رہے ہو کہ اس کو سختی سے باندھو۔ مصعب ابن عمیر نے فرمایا، یہ میرا بھائی ہے، ایمان کا بھائی ہے، تیرے اندر کفر ہے، میں تجھے اپنا بھائی نہیں مانتا، اسلام کا، ایمان کا بھائی، آج میرا رتبے میں آگے تجھ سے زیادہ میرا قریبی ہے، لہذا میں اس کی طرفداری کروں گا، میں اس کے ساتھ وفاداری کروں گا، تیرے ساتھ نہیں۔ قرآن کی آیت جو آئی، مصعب ابن عمیر نے اسے بھی پورا کر کے دکھایا کہ اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں جب بھائی آئے گا تو بھائی کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ وَعَشِيرَتُكُمْ، بیوی کا معاملہ دیکھیے، ایک صحابی رسول ہیں، اپنی شادی کی پہلی رات میں اپنے بیوی کے بستر پہ موجود ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی آدمی اعلان کرتا ہے، او اللہ کے نبی کے مجاہدوں، او پیارے نبی کے ساتھیوں، نکلو، اللہ کے نبی آواز دے رہے ہیں، جنگ کی ضرورت ہے۔ حضرت حنظلہ اپنی پہلی رات میں اپنی بیوی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ جہاں بیوی کی محبت اور اللہ کے نبی کے حکم مقابلے میں آ گئی، بیوی کو بستر پہ چھوڑ دیا اور پیارے نبی کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے چلے گئے۔ اسی جنگ کے اندر شہید بھی ہو گئے، دنیا سے چلے بھی گئے، فرشتوں نے انہیں غسل بھی دیا، اتنا بڑا مرتبہ ان کو ملا، لیکن دنیا کو یہ دکھایا، اے لوگو، قرآن میں اللہ نے جو بیان فرما دیا ہے، جو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جہاں بیوی ورسز محمد الرسول اللہ ہو جائے گا، پیارے نبی کے پیارے ساتھی وہاں چوکنے والے نہیں، بیوی کو چھوڑ دیں گے، محمد الرسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہیں گے۔
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، مال کی بات جہاں آ جاتی تھی، آپ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو جانتے ہی ہوں گے۔ مصعب ابن عمیر مکے کے اندر اتنے مالدار کے کہ ان کی والدہ مکے کی رئیسہ میں سے تھی، مالداروں میں ان کا نام آتا تھا۔ مصعب ابن عمیر ایمان لانے سے پہلے جو خوشبو استعمال کرتے تھے، جس گلی سے گزر جاتے وہ گلی مہکتی رہتی تھی، جو کپڑا استعمال کرتے تھے لوگ ایک بار دیکھتے تو دیکھتے رہ جاتے۔ نہایت قیمتی لباس، نہایت قیمتی خوشبو استعمال کرنے والا جوان جب اسلام قبول کر لیتا ہے تو ساری دنیا کی چیزوں کو تیاگ دیتا ہے۔ ماں باپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لیکن ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، وہ ماں باپ کی دولت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال چپکے ملتے رہے، اسلام کی دعوت کو سیکھتے رہے، اور یہی وہ صحابی ہیں جو مدینے میں جا کر سب سے پہلے اسلام کے داعی بنے، اور ان کی محنت سے کئی صحابہ نے اسلام قبول کیا، مدینے میں جمعہ کو بھی قائم کروایا۔ وہ صحابی رسول مصعب ابن عمیر ہے۔ دنیا دولت کو چھوڑ کر فقیری کی زندگی کو پسند فرمایا، مدینے میں چلے آئے۔ اب ان کے پاس کوئی بھی چیز نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل و جان سے رہنے لگے۔ میدان احد آ گیا، محد کی لڑائی ہونے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی جنگ کے اندر دانت بھی توڑے گئے۔ پیارے نبی کو مشرکوں نے گھیر لیا اور یہ پھیلا دیا گیا کہ آج محمد رسول اللہ مار دیے گئے۔ ان صحابہ کرام میں جو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کر رہے تھے اپنی جان پر کھیل کر، ان میں مصعب ابن عمیر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کے نبی کی دائیں بائیں گھیرا بنائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مشرک آتا ہے، مصعب ابن عمیر کے ہاتھ پہ تلوار مارتا ہے، ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے، جھنڈا اس ہاتھ سے انہوں نے اس ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے دوبارہ وار کیا، مصعب ابن عمیر کا یہ بھی ہاتھ کٹ گیا۔ دونوں ہاتھوں کے بازوؤں سے انہوں نے اس جھنڈے کو پکڑ کے رکھا، اسلام کا جھنڈا نہیں گرنے دیا۔ اس مشرک نے تیسرا وار کیا اور پورے جسم کو پھاڑ کے رکھ دیا، زخمی کر دیا۔ مصعب ابن عمیر وہی زمین پر گرے اور انتقال کر گئے۔ اپنی زبان سے دنیا سے یہ کہتے ہوئے گئے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ عَقَابِكُمْ۔ اے لوگو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اللہ کے ایک رسول ہے، اگر یہ دنیا سے چلے جائیں تو تم دین کو نہ چھوڑنا، دین پہ باقی رہنا۔ وہ جنگ میں شہید ہو گئے، وہ شہید بن گئے۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے یاروں کو سمیٹنا شروع کر دیا، مصعب ابن عمیر کی لاش لائی گئی۔ صحابہ نے عرض کیا، او اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مصعب ابن عمیر جو کہ لاکھوں اربوں میں کھیلنے والے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، آج اس کی جنازے کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں۔ اے پیارے پیغمبر، اس کے لیے کفن کا بھی کپڑا میسر نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی، بس ایک چادر اس بندے نے اپنی دنیا میں وراثت کے طور پہ چھوڑی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس چادر کو اس کے اوپر ہم ڈالتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے، اور اگر پیر کو ڈھکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا سر کو ڈھانک دو، پیر جو تھوڑی سی جگہ پہ کھل جا رہا ہے وہاں پر اس گھر گھاس ڈال دو۔ پیارے پیغمبر نے اس بڑے شخص کی بڑے گھرانے سے تعلق رکھنے والے نوجوان کو اس طرح سے دنیا سے ودا فرمایا۔ یہ مثال ہے اس بندے کی جس نے مال کو اسلام کے لیے ٹھکرایا ہے، جس نے اپنی دولت کو اسلام کے لیے ٹھکرا دیا ہے۔ مصعب ابن عمیر کی زندگی بڑی عبرتناک ہے، بڑی سبق آموز ہے۔ انہوں نے بھی مثال قائم کر دی، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا۔ یہ جب کبھی مجلس میں آتے تھے تو خود اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ کیا تھا اور کیا اپنے آپ کو بنا لیا؟ بس اسلام کی نعمت کے لیے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا۔ آج ہمارے ساتھ جب تجارت کا معاملہ آتا ہے وہاں ہم قرآن و سنت کو پس پش ڈال دیتے ہیں، وہاں ہم سمجھتے ہیں اس میں دین کا کیا تعلق ہے، جو دل میں آئے جیسے آئے کماؤ۔ وہاں بھی دین کا اعتبار کرنا ہوگا۔ یہ اللہ نے اس آیت کے اندر پورا اسلام نچوڑ کے رکھ دیا ہے۔ زندگی کا وہ کون سا پہلو ہے جس میں دین نہیں ہے؟
تجارت میں بھی دین چاہیے۔ سمامہ ابن اسال کا واقعہ آپ لوگ بارہا سنتے ہوں گے۔ وہ صحابی جن کو اسلام لانے سے پہلے مسجد کے اندر کھمبے میں باندھ دیا گیا تھا، اسلام لانے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ میری نگاہ میں اگر دنیا کی کوئی سب سے خراب صورت تھی تو محمد الرسول اللہ کی تھی، کوئی خراب شہر تھا تو مدینہ تھا، کوئی خراب دین تھا تو اسلام تھا۔ لیکن جب اسلام لے آئے تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس روئے زمین پر اگر کسی چہرے سے محبت ہے تو آپ کا چہرہ ہے، اس روئے زمین پر کسی شہر پہ رہنے اور جینے اور مرنے کی اگر تمنا ہے تو مدینہ ہے۔ اے اللہ کے نبی، اگر اس روئے زمین پر کوئی دین ہے جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں وہ تو اسلام ہے۔ مدینہ چھوڑ کے گئے، واپس مکے میں پہنچے۔ بیوپاری تھے، بڑے بزنس مین تھے، گیہوں کی تجارت کرتے تھے، اناج و گلے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ مکے والوں نے کہا تو بددین ہو گیا۔ آج ہم بھی کہتے ہیں نا، جب کوئی حق قبول کر لیتا ہے، سچی بات مان لیتا ہے، ہم الگ الگ تانے سے نوازتے ہیں۔ یہ آج کی پرتھا نہیں ہے، یہ مشرکین کی حالت ہے۔ انہوں نے بھی نئے نئے القاب سے لوگوں کو پکارنا شروع کیا۔ اسلام کوئی قبول کرتا، دین پہ آتا تو اسے کہتے بددین ہو گیا ہے۔ کہا تو بددین ہو گیا ہے۔ سمامہ نے کہا جو کہنا چاہتے ہو کہہ لو، بددین نہیں ہوا ہوں، محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پہ کلمہ اسلام پڑھا ہے۔ پوچھا ہے اللہ کے نبی، میں مکہ جا رہا تھا عمرہ کرنے کے لیے، آپ کا دین اب قبول کر لیا ہوں، کیا آپ کے دین میں عمرہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں جاؤ۔ یعنی کہ ایک قدم بھی آپ کے اشارے کے بغیر، آپ کے حکم کے بغیر میں نہیں اٹھانے والا۔ مکے والوں نے دھمکایا، کہا مکے کے لوگوں، آج تک میں جن سے کاروبار کیا کرتا تھا، جن لوگوں کو میں ایکسپورٹ امپورٹ کیا کرتا تھا، سن لو، جب تک محمد الرسول اللہ کی اجازت نہیں ہوگی ایک دانہ بھی تمہیں اناج نہیں دوں گا۔ یعنی تجارت بھی چلے گی تو محمد عربی کے اشارے پہ چلے گی، ان کے احکام سے چلے گی۔ میں پوچھوں گا محمد الرسول اللہ سے کہ تمہارے ساتھ تجارت کرنا صحیح ہے کہ نہیں ہے، پھر میں تمہارے ساتھ ویوہار کروں گا، ورنہ چھوڑ دوں گا تمہیں۔ انہوں نے بھی قربانی کا جذبہ دکھایا۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور آٹھویں چیز اللہ نے بیان فرمایا، وہ تمہاری منزلیں، وہ تمہارے گھر، وہ تمہارے مکان جس کو تم پسند کرتے ہو، جس کو بنانے کے بعد تم راضی بھی ہو گئے ہو، خوش بھی رہ رہے ہو، اگر یہ تمہارا گھر بھی اللہ اس کے رسول اور جہاد کے راستے میں مقابلے میں آئے تو تمہیں اپنا گھر بھی چھوڑنا ہوگا۔ اس کی مثال تو پوری صحابہ کی جماعت ہے جنہوں نے ہجرت کیا۔ گھر کیا ہے؟ جہاں انسان بچپن گزارتا اس زمین سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے وہ زمین چھوڑ دی، نبی کریم نے وہ زمین چھوڑ دی، اپنے گھر مکان کو چھوڑ دیا۔ ایک عورت، ایک پورے گھر کا واقعہ آپ لوگ سنتے ہوں گے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی کا نام ام سلمہ ہے۔ یہ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی بن گئی تھی۔ 80 سال کی عمر انہوں نے پائی۔ 382 حدیثیں تقریباً ان سے وارد ہیں، حدیث کی کتب میں موجود ہے۔ یہ ام سلمہ جب ہجرت کرنے لگی، مدینہ آنے لگی، تو کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے اونٹ پہ بٹھایا اور مدینہ کی طرف مجھے لے کر چل پڑے۔ میرے شوہر مجھے اونٹ پہ بٹھاتے ہیں، میں اپنے بچے کو بھی اپنے گود میں لیے ہوں، میرا شوہر میرے اونٹ کی نکیل پکڑ کے آگے آگے چل رہا ہے۔ اتنے میں میرے خاندان کے لوگ آ گئے اور ان لوگوں نے میرے شوہر کو ڈانٹنا شروع کر دیا، تیرا اپنا معاملہ تھا، تو بددین ہو گیا، تو چلا جا، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، لیکن یہ میری بیٹی کو کیوں لے جا رہا ہے۔ میرے خاندان کے لوگوں نے میرے شوہر سے نکیل چھین لی اور اونٹ کا راستہ بجائے مدینہ کے اپنے گھر کی طرف واپس لے لیا، یعنی مجھے اور میرے شوہر کو ان لوگوں نے الگ کر لیا۔ جب یہ بات میرے شوہر کے خاندان یعنی میرے سسرال والوں کو پتا چلی، وہ لوگ بھی آئے، آپس میں جھڑپ ہوئی اور کہنے لگے جب تم نے میرے بیٹے سے میری بہو کو چھین لیا تو بہو کے گود میں جو بچہ ہے وہ خاندانی ہمارا حصہ ہے، ہمیں وہ بچہ دو۔ کہتی ہیں کہ ان لوگوں نے میرے بچے کو بھی مجھ سے چھین لیا، یعنی گھر کے 3 پریوار، بیوی الگ ہے، بیٹا الگ ہے اور شوہر مدینے کے راستے پہ اکیلا چل پڑا۔
مدینے کے راستے پہ اکیلا چل پڑے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے نہیں، بیوی کو بھی الگ کر دیا گیا، بچے کو بھی الگ کر دیا گیا۔ مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، مکے کو خیر آباد کہہ دیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے اپنے شوہر سے محبت تھی، میں روزانہ مکے کی گلیوں کو پیدل کراس کر کے مقام بطحا پہ آتی تھی اور وہیں بیٹھ کر میں اپنے شوہر کے راستے کو دیکھتی تھی اور مجھے انتظار رہتا تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی مدد آ جائے۔ چنانچہ تقریباً 1 سال تک میں برابر اسی طرح سے اسی جگہ پہ بیٹھ کے انتظار کرتی رہی، روتی رہی۔ روز شام ہو جاتی، اپنے گھر واپس چلی جاتی، پھر صبح جا کر وہیں پر میں بیٹھ جایا کرتی تھی، انتظار کرتی تھی۔ ام سلمہ کہتی ہیں اتنے میں ایک ہمارے مکے کا شخص، بزرگ شخص تھا، ہمارے چچاؤں میں سے تھا، وہ آتا ہے اور مجھے دیکھتا، اس کو ترس آ جاتا کہ خاندان کی بیٹی ہے، روزانہ آ کے روتی ہے، حالت خراب ہے۔ جا کے میرے خاندان والوں سے بات کیا، کیا اس مسکین عورت پہ تم لوگوں کو ترس نہیں آتا؟ کیا تم لوگ اسے اس کے شوہر کے پاس نہیں چھوڑنا چاہتے ہو؟ لوگوں کو ترس آیا، اس نے سمجھایا بجھایا اور پھر لوگوں نے آ کر کہا الحقی بزوجی کی، جا اگر تو چاہتی اپنے شوہر کے پاس چلی جا۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں میرے سسرال والوں نے بھی میرا بچہ واپس کر دیا، میں نے اونٹ کی سواری کو تیار کیا، اپنے بچے کو اپنے گود میں لیا اور مدینے کی طرف میں چل پڑی۔ میرے ساتھ میں اللہ کے مخلوقات میں سے کوئی مخلوق نہیں، میں ہوں، میرا بیٹا میرے گود میں ہے، وہ اونٹ کی سواری ہے۔ میں مدینے کی طرف چلنے لگی، ایک آدمی عثمان بن طلحہ ابن ابی طلحہ ملے اور کہنے لگے او اللہ کی پیاری بندی، وہ اللہ کی بندی، یہ بتا کہ تم مدینے کی طرف اکیلے چل پڑی، تیرے ساتھ کوئی ہے کہ نہیں؟ کہا میرے ساتھ کون جائے گا؟ آج اتنے دنوں کے بعد میں مدینہ جا رہی ہوں، آج مجھے میری ملاقات میرے شوہر سے ہوگی، آج میری ملاقات میرے پیغمبر سے ہوگی۔ کہتی ہے کہ وہ شخص، وہ اللہ کا بندہ، وہ اس وقت اسلام پر تو نہیں تھے لیکن بڑے رحم دل تھے، بڑے اچھے انسان تھے۔ انہوں نے کہا او قوم کی بیٹی چل تجھے مدینہ میں چھوڑ کے آتا ہوں۔ میری اونٹ کی نکیل کو پکڑا، مدینہ تک مجھے لے کر چلے گئے کہ قوم کی بیٹی اکیلے نہ سفر کرے، انجان راستے میں اکیلے نہ جائے، ہاتھ میں ایک بچہ بھی ہے۔ مدینے کے قریب میں پہنچتی ہوں، مسجد قباء کے پاس پہنچتی ہوں، صحابہ کرام نے جب مجھے دیکھا، میرے ساتھ والے آدمی نے فرمایا جا بیٹی، اس گھر کے اندر تیرا شوہر رہتا ہے، یہاں پر لوگوں نے اسے رہنے کے لیے دیا ہے۔ میاں بیوی کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ وہ صحابی رسول ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کلیجے سے یہ سال بھر تک کی جدائی کو برداشت کیا ہوگا، جبکہ بیوی کا اور بچے کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ 1 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، کچھ ہی دن گزرے تھے، جنگ احد ہوئی، پیارے پیغمبر نے اعلان فرمایا چلو، صحابی گئے۔ اس کے اندر یہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا بھی، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ کئی بچے چھوڑے تھے، یتیم بن گئے سب۔ وہ بیوی جو بڑی جفاکشی کے بعد آئی تھی وہ بیوہ ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوہ سے شادی کی، آپ کی یہ بیوی بن گئی ہماری، اور آپ کی سب کی ساری دنیا کے مسلمانوں کی ماں بن گئی۔ امہات المومنین میں ان کا نام آ گیا رضی اللہ عنہا ورضا۔ تو یہ قربانیاں صحابہ نے دی ہیں۔ اللہ نے فرمایا بیٹا، باپ، بھائی، خاندان، تمہارے مال، تمہاری جائیداد، تجارت، تمہارا سب کچھ، گھر بار، اگر اللہ کے مقابلے میں آ جائے، رسول اللہ کے مقابلے میں آ جائے، تو یہ دماغ میں بٹھا کے رکھو، وہاں آپ کو اسلام کو آگے رکھنا ہے، اللہ اس کے رسول کو آگے رکھنا ہے۔ نہیں رکھے تو فاسق۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اور انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے۔ اب ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم کس جگہ پہ ہیں اور کتنا اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، آ چکا کہ آنے والا ہے، یہ اللہ عالم جانے، لیکن اپنے اپنے حالات سے ہر کوئی اندازہ کر سکتا ہے۔ یہ صاف اللہ رب العالمین کی دھمکی ہے قرآن کے اندر کہ اگر تم نے مجھ سے زیادہ
اپنے اولاد سے ان ساری چیزوں سے محبت کی، میرے پیغمبر سے زیادہ ان کو اہمیت دی، تو یاد رکھو تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، آج ہو رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو ہوش میں آنا ضروری ہے، ہم اور آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کی کیا اہمیت ہے اور اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔